یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں منع کرتے تھے حجاب نازل ہوئی، ادھر بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، اپنے ماں سے شادی کروں گا بغیر تو تمہارے حرام ہے کبھی یہ سوچنا بھی، یہ بہت بڑا جرم۔ عمر نے کہا تو نے عائشہ کے متعلق کیا کہا تھا، تجھے یاد نہیں ہے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے وہ آپ پہ غضبناک تھے، تیری بغیرتی کی وجہ سے تو نے جو غلط جملے کہتے عائشہ کے متعلق، پیغمبر ابھی زندہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں عائشہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بغیرتی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں آئے تو اس کے لیے نازل کر لیتا ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کیسے اذیتیں کی اور تم ان کو جنتی کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں تک ازواج امہاتہم کا تعلق ہے تو میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اس کا ایک پس منظر ہے حرمت نکاح ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ ازواج امہاتہم سے حرمت نکاح، خود جماعت عمریہ کے نزدیک جامع البیان ابن جریر الطبری جلد 21 چاپ دار الفکر، وازواجہ امہاتہم، یہ صفحہ نمبر 130، اس کی شرح میں فرماتے ہیں وازواجہ امہاتہم صفحہ نمبر 130 میں، وحرمت ازواجہ حرمت امہاتہم علیہم فی انہن یحرم علیہن نکاحن من بعد وفاتہ کما یحرم علیہم نکاح امہاتہم، ازواج امہاتہم جیسے تم اپنے ماں سے نکاح نہیں کر سکتے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور خود عائشہ کا بھی یہ قول ہے اور بہت سارے مفسرین کا یہ فرمائشات ہے، میں آپ کو دکھا دوں، مثلا یہ کتاب الام ہے لمحمد ابن ادریس الشافعی، الجزء السادس، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ وازواجہ امہاتہم صفحہ نمبر 364، امہاتہم کا مطلب فی معنی دون معنی، یہ خاص معنوں میں آپ کی ماں ہے، خاص معنوں میں۔ وذلك لا يحل لهم نكاحن بحال ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن ان کی بیٹیوں کے ساتھ اگر ان کی کوئی بیٹی ہے نکاح کر سکتے ہیں، نبی کی بیوی کی اگر کوئی بیٹی ہے پرانے شوہروں سے، اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ كما يحرم عليهم نكاح بنات امهاتهم اللاتي ولدنهم او ارضعنهم، لیکن اگر کوئی آپ کی ماں ہے آپ اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، چاہے وہ رضائی بہن ہے آپ کی یا آپ کی سکی بہن، اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ اچھا، میں اس سے زیادہ اس پہ وقت نہیں لوں گا، ایک اور میں آپ کو خدمت میں بتاتا ہوں، ازواج امہاتہم یہ کیوں لازم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے؟ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تنویر المقباس من تفسیر عبداللہ ابن عباس، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1992 بیروت لبنان میں، ابن عباس کے متعلق سے یہ روایت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہیں کر سکتے، بالدخول علیہ بغیر اذنہ والحدیث مع ازواجہ، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ بغیر اذن کے اور ان کی بیویوں کے ساتھ بات کرو۔ اچھا، نبی کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی کے ساتھ کوئی کرتا تھا اس طرح؟ ولا تنکحوا ای تتزوجوا ازواجہ من بعدہ ای من بعد موتہ ابدا، اور اس کے کسی زوجہ کے ساتھ تم ان کے وفات کے بعد نکاح کرو۔ میں نے کیا دکھایا آپ کو؟ ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہ وجہ کیوں ہے اللہ نے یہ بیان کیا؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس، نزلت هذه الآیة فی طلحہ ابن عبید اللہ اراد ان يتزوج بعائشہ بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا جو عشرہ مبشرہ ہے، طلحہ نے کہا تھا کہ میں عائشہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر ابھی زندہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں عائشہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری ماں کی طرح، جیسے اپنے ماں سے شادی نہیں کر سکتے نا، ان سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ ان ذالکم الذی قلتم وتمنیتم من تزویج ازواجہ بعد موتہ، یہ تو صحابہ تم نے جو سوچا ہے، دل میں رکھا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے، اس کی 10 بیویاں ہیں، اس کی بیویوں کو ہم اپنے درمیان تقسیم کریں گے، کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، تمہاری بہت بڑی خباثت ہے کہ تم ایسے سوچتے ہو۔ یہ صحابہ کرام نے جو کیا کی نیت تھی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی وجہ پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، یہ تفسیر ہے الجامع تفسیر القرآن لعبداللہ ابن وہب ابن مسلم المصری، متوفى سنہ 197، بخاری سے بہت پہلے، احمد ابن حنبل سے بھی یہ پرانا عالم، شعب دار الغرب الاسلامی، کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں۔ ملاحظہ فرمائیے، اخبرنا ابن وہب فرماتے ہیں حدثني الليث بن سعد
ان طلحہ ابن عبید اللہ قال، طلحہ نے کہا تھا لئن قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجت بعائشہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو نہیں ہے، میں عائشہ سے شادی، یہ عائشہ کے چچا کی لڑکی بھی ہے نا، یہ آپس میں چچا زاد کزن ہے۔ فنزل القرآن، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، پیغمبر کی اذیت نہ کیا کرو، ولا ان تنکحوا ازواجهم من بعد ابدا، اور کبھی خبردار ان کے ازواج کے متعلق نکاح کرنے کا سوچنا بھی نہیں، وہ تمہاری ماں کی طرح بغیر۔ ان ذلکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم گناہ ہے، جرم ہے، خباثت ہے۔ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی شخص زندہ ہونا، اب ایک آدمی ہے مثلا آپ کے گاؤں میں رہتا ہے، بزرگ آدمی ہے، اس کی 3 بیویاں، آپ کہہ دو کہ بھئی یہ مر جائے میں اس کی بیوی کے ساتھ، اس کو پتہ چل جائے اس کو کتنی اذیت ہوگی۔ ایک عام آدمی اس کو کتنا اذیت ہوتا ہے نا کہ میرے متعلق ایسا کہتا ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی اذیتیں کی ہیں، اور تم ان کو جنتی کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ قال اللیث عائشہ بنت عمها لانه من قومها، عائشہ اس کی طلحہ کی چچا کے لڑکا ہے۔ وظننت ان عمر بن الخطاب قال، عمر نے بھی کہا تھا طلحہ سے لقد توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانه على طلحہ لعاقب لهذا الامر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے وہ طلحہ سے ناراض تھے، طلحہ پہ غضبناک تھے، اسی لیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ روایت بھی۔ شرح مشکل الآثار الجزء الثاني عشر لأحمد بن السلامة طحاوی، متوفى سنة 331، الجزء الثاني عشر، سنہ 1994 میں کتاب چھپی ہے بیروت میں۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 4954 ہے۔ عمر نے اپنے، وہ عمر کو جب چوٹ لگی تھی نا، ضرب لگا تھا، بولو نے اس کو مارا تھا عمر کو، عمر اسی چوٹ سے مرا بھی ہے۔ اس نے زبیر کو گالی دی، طلحہ کو گالی، سب کو گالیاں دینا شروع کر دیا تھا اس نے گالی دیا عمر کو، اما انت یا زبیر فانک مؤمن، یہ عمر کا ہے، عمر نے کہا زبیر سے فانک مؤمن الرضا کافر الغضب، تو جب خوش ہوتا ہے نا، تیرے پاس پیسے ہوتے ہیں، کھانا ہوتا ہے، تیرا پیٹ فل ہے، تو مومن ہوتا ہے، اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تجھے غصہ آتا ہے، تو کافر بن جاتا ہے۔ تکون یوما شیطانا و یوما انسانا، ایک دن تو شیطان ہوتا ہے، ایک دن تو انسان ہے۔ عمر نے کس سے کہا؟ زبیر سے کہا۔ افرأیت یوما تکون شیطانا فمن یکون الخلیفۃ یومئذ، تو خلیفہ بننا چاہتا ہے، تجھ میں ہے خلیفہ کی، تیرا شکل ہے خلیفہ جیسی، جس دن تو شیطان بن جاتا ہے تو اس دن خلافت تو شیطان کی ہوگی۔ عمر کس کو کہا؟ عمر کو ضربت لگی نا، تو اس نے سب کو گالی دینا شروع کی، تو زبیر کے اس طرح اس نے بے عزتی کر دی۔ پھر طلحہ کے متعلق، وَأَمَّا أَنْتَ يَا طَلْحَةُ وَوَاللَّهِ لَقَدْ تُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَلَيْكَ عَاتِبٌ، اللہ کی قسم طلحہ تو خلیفہ بننا چاہتا ہے، تو نے عائشہ کے متعلق کیا کہا تھا؟ تجھے یاد نہیں ہے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے، وہ آپ پہ غضبناک تھے، تیری بغیرتی کی وجہ سے تو نے جو غلط جملے کہتے عائشہ کے متعلق۔ یہ تفسیر ہے میرے محترم ناظرین، تفسیر القرآن الکریم لابن ابی حاتم الرازی، چاپ مکہ المکرمہ، مقدمہ مصنف کا ہے، کہتا ہے فاختحریت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا، میں نے اپنے اس کتاب میں صحیح ترین احادیث جو مجھے ملے میں نے جمع کیے۔ اچھا، صحیح ترین احادیث میں کیا ہے؟ صفحہ نمبر 3150 ہے، ابن عباس کی یہ حدیث، وما لا كان لكم ان تؤذوا رسول الله صلى الله عليه واله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، نزلت في رجل هم ان يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه واله وسلم، قال سفيان ذكر عنها عائشہ، یہ ایک شخص کے متعلق نازل ہوا ہے جس نے کہا تھا میں پیغمبر کی بیویوں سے اس کے وفات کے بعد شادی کر لوں گا۔ سفیان ثوری نے کہا یا سفیان بن عیینہ نے کہا کہ یہ تو عائشہ کی بات ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوا، پتہ چلا، ان رجلا یقول، یہ ایک صحابی اس طرح کی جملے کہہ رہا ہے، ان توفی تزوجت فلانة من بعد، کہ اگر پیغمبر کی وفات ہو جائے تو میں فلانہ سے شادی کر لوں گا فوراً۔ فکان ذلك يؤذي النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت تھی، تو یہ آیہ نازل ہوئی ہے کہ یہ تو تمہاری ماں کی طرح، اپنی ماں سے شادی کرو گے، اپنے ماں سے شادی کرو گے، تمہارے حرام ہے کبھی یہ سوچنا بھی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد والی حدیث دیکھو، سودی نے روایت کی ہے، بلغنا ان طلحہ ابن عبید اللہ، اللہ 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 اللہ، کون تھا وہ؟ طلحہ تھا، طلحہ ابن عبید اللہ التیمی، ابو بکر ابن ابی قحافہ التیمی۔ طلحہ نے کہا تھا ایحجبنا محمد عن بنات عمنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھیں کہتا حجاب کیوں نازل ہوئی ہے، مجھے کیوں منع کرتا ہے کہ میں اپنے چچا کی لڑکی کے ساتھ بات نہیں بات کر سکتا، عائشہ تو میری چچا کی لڑکی ہے، یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اپنے چچا کی لڑکی کے سے بات نہیں کرتے، کہتے ہیں حجاب نازل ہوئی، ادھر بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے۔
وَيَتَزَوَّجُ نِسَاءَنَا، اس نے ہمارے کزن کے ساتھ شادی کی ہے، ہمارے عورتوں کے ساتھ وہ شادی کرتا ہے۔ یہ کون ہے یہ شخص؟ عمر فاروق، مائکروفون کھول دو نا اپنا بھائی، مائکروفون آپ کا بند ہے۔ اچھا چلو، ہیلو ہاں، ہیلو، طلحہ کا پتہ چل گیا نا، طلحہ کا میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا نا، طلحہ کا ازواج امہاتہم کا، تمہارے کبھی ذہن میں بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ صحابہ اتنا غلط بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق؟ آ سکتا تھا نا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بےغیرتی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت اس کے لیے نازل کر لیتا ہے، تو تم کبھی نہیں کہنا کہ صحابہ سب اچھے ہیں۔ عمر فاروق بولو کیا جواب ہے؟ خاموش ہے عمر فاروق چپ گیا بھائی کیمرے سے۔